أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ علم نشرح دیکھیں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنا پچھلا سبق ہم دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ، جو کہ کل ہم نے سورۃ الدخا کو سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیدار ہو گیا ہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا؟ پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ یہ کل کا ہمارا سبق سورۃ الدخا، جو کہ الفاظ کے اعتبار سے، ٹیکسٹ کے اعتبار سے ایک بہت مختصر لیکن اپنے اندر بہت ہی وسیع مضمون اور بہت ساری تفصیل جو ہے وہ سمیٹے ہوئے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ الدخا، یہ خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی شخصیت کے کچھ پہلو جو ہیں ان کی طرف بڑے باریک بینی سے، بڑی گہرائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتی ہے، اس کے بارے میں معلومات دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی اور آئندہ آنے والے معاملات جو ہیں ان کے اوپر ان کو خوشخبری بھی دی گئی، یہ سارا کچھ جو ہے کل ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کا ہمارا سبق سورہ علم نشرح، یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں مصحف کی صورتیں جو ہیں یا ترتیب جو ہے صورتوں کی، اس اعتبار سے یہ 94 پر، 94 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 12 نمبر پر یہ سورہ ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ کا ترتیب نزولی اگر دیکھیں تو وہ 11 نمبر تھا، 11، اور یہ سورہ جو ہے سورہ علم نشرح، اس کا ترتیب نزولی کرونولوجیکل آرڈر جو ہے وہ اس سے بعد کا 12 نمبر۔ اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ہاں، ٹوڈے تھرسڈے حدیث، اچھا یہ حدیث کا چیپٹر آج تھا، لیکن میرے مائنڈ میں بالکل نہیں تھا، میں نے تو دیکھا نہیں تھا۔ بہرحال بہت معذرت، یہ آج ہم اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے بالکل کاؤنٹ نہیں کیا کہ آج ہمارا، کیونکہ یہ قرآن مجید کی صورتیں جو ہیں وہ اس قدر مختصر اور اس قدر جامع اور اس قدر خوبصورتی کے ساتھ وہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، میرے بالکل بھی مائنڈ میں نہیں رہا کہ کل بدھ ہے اور آج جمعرات ہے۔ بہرحال اس بارے میں میری معذرت قبول کرے، اور انشاءاللہ
ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ امید ہے کہ یہ معذرت تو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے۔ اس میں 8 آیات اور ایک ہی رکوع ہے اس سورہ مبارکہ میں، ایک رکوع اور 8 آیات پر مشتمل سورہ علم نشرح، جو کہ ایک مکی سورہ ہے، اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علم نشرح اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت کے پہلے 2 الفاظ جو ہیں وہ ہیں جس سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے اس کی پہچان کے لیے مقرر کیا گیا، رکھا گیا۔ علم نشرح کا مطلب ہے کیا ہم نے نہیں کھول دیا، کیا ہم نے آپ کے اوپر کھول نہیں دیا یا واضح نہیں کر دیا۔ شرح جو ہوتا ہے وہ کھولنا، کھول کر بیان کر دینا، واضح کر دینا، تفصیل جو ہے وہ بیان کر دینا یا سمجھا دینا، یہ سارا۔ جیسے تشریح جو ہے وہ بھی اسی طرح سے تشریح، یعنی یہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر وغیرہ جو ہے، اسی طرح سے شرح کہتے ہیں ہم عام طور پر گرامیٹیکل لینگویج میں بھی شرح کہتے ہیں، جس کا مطلب تشریح یا مزید وضاحت یا مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ۔ تو علم نشرح، کیا ہم نے آپ کے اوپر کھول نہیں دیا، یہ کیا کھول نہیں دیا یا کشادہ نہیں کر دیا آپ کے سینے کو ہم نے۔ تو یہ ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہم اس کے بارے میں مزید دیکھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں اور اس کے موضوعات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی اس کا کرونالوجیکل آرڈر جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی سورہ مبارکہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے یہ صورت ہے، اور ابتدائی دور کے حالات و واقعات اور لوگوں کا رویہ اور معاملات جو ہیں وہ ہم نے اس کا کئی دفعہ تذکرہ بھی کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے جو اہم موضوعات ہیں وہ پچھلی سورہ مبارکہ کی طرح، سورۃ الدخا کی طرح، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سورہ جو ہے وہ منسوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ خصوصی انعامات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کا تذکرہ ہمیں ملے گا شروع کی کچھ آیات میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا یہ وقت جو ہے گو کہ مشکل ہے، لیکن آ سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں مشکل اور بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ یقین رکھیں کہ آسانی جو ہے وہ بھی عنقریب آپ کے ساتھ ہے، یا آسانی بھی آئے گی، یا ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، نتھی کی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، فراغت کا آپ کا جو وقت ہے، جو بھی دنیا کے معاملات میں یا اپنی تعلیم اور تدریس اور تبلیغ کے معاملات میں جب آپ فارغ ہوں، کچھ وقت جب میسر آئے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعاؤں پر محنت کیا کیجیے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے موضوعات ہیں، اور کافی حد تک یہ موضوعات جو ہیں یا ان کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہمارے کل کے سبق کے ساتھ بہت حد تک ملتی جلتی ہے۔ کچھ اضافی پوائنٹس اس میں ہمیں ملیں گے، کچھ مزید اس میں مطلب پوائنٹس ایک دو جو ہے وہ ایڈ ہوں گے، باقی تقریباً وہی ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ سورہ مبارکہ کا سمجھنا آسان ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح، کیا ہم نے کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ یہ سینہ کھول نہیں دیا، نشرح کا مطلب تو ابھی جیسے ہم نے تذکرہ کیا پہلے کہ تشریح کرنا، اس کا لغوی معنی جو ہے اس اعتبار سے تو اس تشریح کرنا، مزید واضح کر دینا، ابہام کو دور کر دینا، شک و شبہ سے دور ہو کر بالکل نکھر کر ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جانا یا اس کو واضح کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ صدرک، سینہ، سینہ جو ہے وہ مرکزی مقام جو کہ دل کا ایک مقام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو صدرک کا مطلب سینہ، اور سینے سے مطلب دل جو ہے، اور دل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ایک تو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے ہمارے جسم کے اندر، لیکن لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دل کا مطلب عقل و شعور اور فہم و فراست اور دور اندیشی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کہ
کچھ غیر مادی سی ہیں، احساسات اور جذبات اور افکار اور نظریات وغیرہ، جو سارے کے سارے جو ہیں یہ دل کی پیداوار ہے، دل قبول کرتا ہے اچھائی کو اور برائی کو، دل پھر ریفلیکٹ کرتا ہے. تو دل جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن کا ایک سینٹرل جو یونٹ ہے ہمارے ہمارے پورے نفس انسانی میں، اس کو ایک مرکزی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. صدر جو ہے وہ ایکچولی مرکز کو بھی کہتے ہیں. جیسے صدر بازار وغیرہ ہمارے اکثر شہروں میں، پاکستان میں، تو صدر بازار یعنی مرکزی بازار، ایک بڑا بازار جو ہے جہاں پر مرکزی حیثیت جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ جو ہے یا آپ کا دل جو ہے یہ اس کو کھول نہیں دیا، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں واضح نہیں کر دیں، عیاں نہیں کر دیں. تو اس کے دو معنی جو ہے، دو مختلف پہلو جو ہیں اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے وہ ہو سکتے ہیں. ایک معنی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دیتے ہوئے آپ سے کہا کہ ہم نے تو آپ کا سینہ جو ہے وہ قبول ہدایت کے لیے اور اسلام کے لیے کھول دیا ہے. جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں، ہدایت دینے کی ٹھان لیتے ہیں، تو پھر اس کا سینہ جو ہے دین کے لیے، قبول ہدایت کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اور پھر وہ اس کو بآسانی قبول کر کے اس کے مطابق پھر اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، اور آگے کے معاملات جو ہیں وہ بھی اسی کے مطابق طے کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نور ہدایت اس قدر واضح اور روشن کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، کوئی ابہام، کوئی الجھن، کوئی اس طرح کا جو چیز ہے وہ باقی نہ رہی. دین نے ہدایت کے راستے پر چلنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو گیا، اور سارے آپ کے جو نظریات اور عقائد اور افکار جو ہیں وہ بالکل نکھر گئے، بالکل واضح ہو گئے، بالکل صاف ستھرے دھل گئے جیسے ہو گئے. تو اسی شرح صدر جو ہے، اس کو شرح صدر بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کہ دل کا سینے کا کھل جانا، اس شرح صدر کے نتیجے میں نبوت کے ظہور سے پہلے آپ کے ذہن میں جو الجھنیں تھیں، کل جس کا ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ شرک وغیرہ یا بت پرستی وغیرہ یا اس طرح کے معاملات اور دیگر جو ظالمانہ قسم کے رسم و رواج تھے ان سے بالکل باغی تھے، اور ایک توحید کے قائل تھے. لیکن وہ اس کے متلاشی تھے، وہ اس واضح، یعنی یہ سارے معاملات ہیں، ان کی وضاحت کے متلاشی تھے، ان کی مزید رہنمائی کے وہ متلاشی تھے کہ کس طرح سے وہ مطلب صحیح اللہ کی صحیح عبادت کریں، اس کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ دین ابراہیمی جو ہے وہ تو بالکل اس کے خد و خال جو ہیں وہ معدوم ہو چکے تھے. تو اسی سلسلے میں وہ اکثر جو ہے وہ الگ تھلگ بھی رہتے، اور غار ہرا میں بھی اسی وجہ سے ہو جاتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن اسٹیبلش کر سکیں، یا کچھ ان کو مطلب مل جائے، کوئی اس طرح سے کسی تلاش میں تھے، حق کی تلاش میں سے، یا کہہ سکتے ہیں ہدایت کی تلاش میں تھے، ایک واضح راستے کی تلاش میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ واضح راستہ جو ہے وہ کھول دیا، ان کے سینے کے اوپر، ان کے دل کے اوپر مطلب ہدایت جو ہے وہ بالکل واضح کر دی، اور جس کی وجہ سے ایسی رہنمائی ملی کہ آپ کے سامنے راستہ جو ہے ہدایت کا وہ بالکل جس کو کل ہم نے دیکھا تو روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، اور مکمل رہنمائی اور رسول و ضوابط جو ہے وہ مل گئے. ان کا ایک راستہ مل گیا کہ یہ راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے، جس راستے پر چلنے میں کامیابی ہے. تو اس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کر دی. تو یہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس کا یہاں پر تذکرہ کیا. اس کا دوسرا ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو وہ حوصلہ اور ہمت عطا نہیں کر دی جو آپ کی منصب نبوت کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب نبوت عطا کیا، نبوت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں. اس میں بہت سارے کٹھن مراحل جو ہیں وہ آتے ہیں، بہت ساری ریزسٹنس جو ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مخالفت جو ہے وہ ہوتی ہے، ہر اعتبار سے ہر سطح پر ہوتی ہے. تو وہ ساری رکاوٹیں، وہ ساری مشکلات اور ساری تکالیف کو دور کرنا
یا ان کو سہنے کا حوصلہ اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا حوصلہ جو ہے، یہ حوصلہ جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے اندر وہ حوصلہ اور وہ جذبہ اور وہ قوت اور توانائیاں نہیں رکھ دیں جو کہ آپ کی یہ جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کے لیے کافی ہوں یا آپ کے لیے ضروری ہیں؟ جیسے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 26، جس میں اللہ تعالیٰ یہ آیات جو ہیں، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، کہ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ یہ یہ وہ دعا ہے جو ہر مبلغ اور ہر مطلب دعوت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، جب بھی وہ عوام سے یا خطاب شروع کرتا ہے یا کوئی کلام شروع کرتا ہے یا کوئی اپنا بیان یا سپیچ یا خطبہ وغیرہ شروع کرتا ہے، تو اکثر جو ہے یہ کلمات ہمیں سننے میں ملتے ہیں، یہ دعائیہ کلمات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو توحید پیش کر اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ جانے کے لیے اس کو مطلب کہہ دیا، اس کی اجازت کے لیے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ اے میرا رب، میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے، یعنی شرح صدر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسعت قلب عطا فرمائی، جس نے انہیں آئندہ آنے والی ذمہ داریوں اور چیلنجز سے نمرد آزما ہونے کے قابل کر دیا، اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اگر ہم عام الفاظ یا عام زبان میں ہم دیکھیں، جو ہم اردو زبان کے بھی کہہ سکتے ہیں، کر سکتے، اس میں ہم یوز کرتے ہیں کہ مضبوط اعصاب، اعصاب کی مضبوطی ہم عام الفاظ میں عام طور پر کبھی یوز کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، یا ایک اعصاب کی جنگ ہے، یہ تو ایک اعصاب کی جنگ ہے، یہ بھی ہم نے کئی دفعہ سنا۔ تو یہ اعصاب جو ہیں وہ گوشت پوشت کے وہ پٹھے وغیرہ جو ہیں وہ نہیں، بلکہ مضبوط اعصاب سے مطلب ہمت، حوصلہ اور ویژن اور بصیرت اور معاملہ فہمی اور دور اندیشی اور حوصلہ، بہترین پلاننگ، جذبہ، علم و عقل، حکمت اور اس طرح کی تمام خوبیاں اور مہارتیں ہیں جو انسان کو ڈٹے رہنے پر مطلب آمادہ کرتی ہیں، یا ڈٹے رہنے کا ایک حوصلہ جو ہے وہ دیتی ہیں کہ کسی بھی میٹر میں، چاہے جس قدر مشکل اور تکلیف اور مصیبت اور رزسٹنس اور مخالفت اور جس قدر بھی مطلب اس طرح سے ظلم و ستم ہو، اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں اعصاب کی جنگ یا مضبوط اعصاب کا مالک ہو جانا یا اعصاب جو ہیں اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی گویا کہ دوسرے الفاظ میں ایک مضبوط اعصاب کا مالک بنا دیا، مضبوط اعصاب جو ہیں وہ عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے باعث وہ اپنے اس مقصد کے اوپر ڈٹ گئے، جو کہ مقصد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا، کل بھی ہم نے اس کے لیے کچھ مختصر الفاظ میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے بے شمار جو رکاوٹیں اور مخالفتیں اور تکلیفیں اور وغیرہ برداشت کی، لیکن بتدریج ان کا راستہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور آخر کار صرف 18-20 سال کی عمر میں ہی ان کو ایک مضبوط مطلب ایک جو کامیابی جو ہے وہ مل گئی، اور اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ان کے اپنے گھٹنوں پر آ کر ان کے سامنے گر پڑیں یعنی۔ تو اس کے علاوہ شرح صدر سے مراد کچھ جو علماء ہیں یا کچھ مفسرین میں کچھ تفسیروں میں شق صدر جو ہے اس کا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، کہ شق صدر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی مبارک میں 2 دفعہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کے دل کو آب زمزم سے دھو کر واپس اس میں ڈال دیا گیا، اور اس میں ہدایت جو ہے وہ بھر دی گئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ پہلی دفعہ جب آپ 4 سال کی عمر میں تھے، 4 سال کے تھے، اس وقت ان کا سینہ جو ہے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، اور اس کو آب زمزم سے دھو کر اس میں سے ایک
خون کا لوتھڑا جو ہے وہ نکالا اور پھر واپس رکھ دیا گیا۔ کچھ احادیث سے ہمیں یہ سارا واقعہ جو ہے ملتا ہے۔ اسی طرح سے معراج کے موقع پر بھی اسی طرح سے ہوا۔ لیکن کچھ دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے یا اسلوب جو ہے یا کنٹیکس جو ہے، اس اعتبار سے یہ شق صدر جو ہے اس کا واقعہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ بہرحال وہ جو واقعہ ہے وہ احادیث سے، صحیح احادیث سے وہ ثابت ہوتا ہے، تو لہٰذا بعض دفعہ اس واقعے کو بھی اسی آیت کی تشریح کے لیے مطلب پیش جو ہے وہ کیا جاتا ہے، شک صدر کا معاملہ، واللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا، اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا کہ ہم نے تو آپ کا سینہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ اس قابل ہو گئے، یا آپ کا دل جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہو گیا، آپ کو اس قدر مضبوط اعصاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے کہ کسی بھی طرح کی کوئی ریزسٹنس آئے گی تو آپ اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور سخت جو ہے وہ رکھتے ہوں گے، اور وہ آپ کامیابی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے یہ قول بھی جو ہے وہ ثابت ہو چکا، واضح ہو چکا، یہ حق جو ہے وہ آلریڈی ہمارے سامنے پروف ہو چکا۔ وہ وضعنا، اور ہم نے اتار نہیں اتار اور ہم نے اتار دیا، ہم نے ان کا آپ کے اوپر، وزرک آپ کا بوجھ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ جو ہے وہ بھی اتار دیا۔ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ بھی اتار دیا، اس کے بھی دو تین پہلو ہیں۔ ایک تو بوجھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محسوس کرتے تھے، جیسا کہ وہ حق کی تلاش میں تھے، بے چین رہتے تھے کہ یہ کیا شرک وغیرہ جو میٹر کر رہے ہیں، یا جس طرح کی رسم و رواج ہیں، یا جس طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس ظلم و ستم کے قلع کرنے کے لیے، یا اس سے حفاظت کے لیے، یا اس کے بچنے کے لیے، یا ان سارے معاملات کو دور کرنے کے لیے، سوسائٹی میں امن و امان لانے کے لیے وہ بڑے بے چین رہتے تھے، لیکن ایک راستے کی، ایک صحیح جو سمت ہے اس کی تلاش میں تھے، جس کی اللہ تعالیٰ نے مطلب پہلی ہی آیت میں ہم نے دیکھا کہ سینہ کھول دیا، کہ وہ جو بوجھ ہے نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا، بلکہ وہ بوجھ جو ہے اگلی ہی آیت میں اس بوجھ کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اللہ زی، وہ بوجھ جس نے ان کا ظاہرک، توڑ دی تھی آپ کی کمر، وہ ایک ایسا بوجھ تھا جس نے آپ کی کمر جو ہے وہ توڑ دی تھی، یعنی اس قدر وہ شدت میں تھے اس اپنے اس احساسات کے معاملے میں، اس قدر وہ مطلب ان کے اوپر ذہنی ایک مشقت جو ہے وہ طاری تھی، کہ جیسے کہ مثال کے طور پر کہ کمر دوڑتے نا، اس قدر زیادہ بھاری بوجھ جو ہے کسی کی کمر کے اوپر رکھ دیا جائے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت واضح کر کے، ایک راستہ واضح کر کے ان کے اوپر وہ سارے جو بوجھ ہیں ان کے نبوت سے پہلے ان کے سینے پر تھے، یا ان کے دل پر تھے، یا ان کی پیٹھ پر تھے، وہ ان کو آزاد کر دیا، یا اس کے لیے ان کو ایک واضح راستہ دے کر آسان کر دیا اس بوجھ کو اٹھانا، کہ اس بوجھ کا جو وہ بوجھ ان کے لیے بوجھ نہ رہا۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت ساری ہمیں معلومات جو ہے وہ ملتی ہیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت سے پہلے کے معاملات میں ان کو رہنمائی ملی۔ اس کا ایک دوسرا معنی جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی کے عارضی طور پر منقطع ہونے کی وجہ سے آپ کی جو پریشانی لاحق ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ ایک فترۃ الوحی تھا کا پیریڈ، اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے کے لیے وحی کا نزول جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، جس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود بھی بے چین ہوئے، اور لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کی بے چینی یا ان کی پریشانی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی۔ تو یہ وحی کا سلسلہ جو ہے جو سورہ ضحیٰ سے شروع ہوا، اور پھر اس سے اگلی ہی یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ علم نشر، تو آپ کے اوپر وہ جو ایک بوجھ تھا، جو ایک آپ کی کیفیت تھی، اس کیفیت کو بھی ہم نے آسان کر دیا آپ کے لیے۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی جو کہ ہم نے آپ کے اوپر ڈالا، تو اس کو آسان کرنے کے لیے آپ کے لیے مضبوط جو ہے وہ اعصاب جو ہے وہ مضبوط کر دیا، آپ کو حوصلہ، ہمت، اور اس طرح کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ تو یہ مختلف طرح کا بوجھ ہو جا سکتا ہے، جس کو ہلکا کرنے کے لیے، یا جس کو
اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے جو ہے وہ کھول دیے، آسان کر دیا اور ان کو واضح کر دیا۔ ورفعنا ورفعنا لک ذکر، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، اور ہم نے آپ کا ذکر جو ہے اس کو بلند کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اس کے بارے میں کل کچھ پوائنٹ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے یا ان کا نامی جو ہے اس رہتی دنیا تک عزت اور تکریم اور اس کا درجہ جو ہے وہ پوری نوع انسانی میں ہر انسان جو ہے اس سے اوپر ہے، اس سے اعلیٰ افضل ہے، اور نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجات ملیں گے اور جو وہاں پر ان کو ایک عہدہ دیا جائے گا، جو وہاں پر ان کے مقام اور مقام اور مرتبہ ہوگا، وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں، کہ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کل ہم نے کافی تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا ایک آدھ پوائنٹ اگر ہم یاد دہانی کے لیے کر لیں تو مٹھی بھر لوگوں سے چلنے والی جو تحریک ہے، جو کہ ابتدا میں بالکل ہی کمزور تھی، ظاہری طور پر لگتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہ ہم نے تو آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ کے لیے وہ بوجھ کا اٹھانا جو ہے وہ آسان کر دیا، یا وہ بوجھ جو ہے وہ آپ سے اتار دیا ہم نے۔ تو کس طرح سے وہ مٹھی بھر لوگوں سے، بلکہ ایک ہی شخص سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اٹھنے والی شروع ہونے والی تحریک جو ہے جس کا ساتھ ابتدائی دور میں صرف چند افراد نے کیا، وہی تحریک جو ہے وہ صرف 18-20 سال کی قلیل مدت میں، یہ اتنی کم مدت ہے کہ اتنی بڑی بڑی تحریکیں چلنے کے لیے تو کئی کئی سال ان کے خد و خال ہی واضح نہیں ہوتے، کئی کئی سال تک تو ان کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہوتا کہ ہمیں کون سا راستہ چوز کرنا چاہیے یا کون سی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے یا کیا کیا ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا، ہماری کوڈ آف پریکٹس کیا ہوگی۔ لیکن 18 سال 20 سال بلکہ 18-20 سال میں تو کامیابی کنفرم ہو گئی، گھٹنوں پر آ گئے۔ صحیح کامیابی کا سلسلہ تو 12-13 سال میں ہی شروع ہو گیا، 12-13 سال شروع کے 12-13 سال تک جب ہجرت مدینہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو ایون کہ اس وقت بھی یہ سچویشن کی تھی کہ نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ ارد گرد اور مدینہ کے ارد گرد بھی جتنے علاقے تھے یا جتنے وہاں پر کہہ لیں کہ شہر تھے یا آبادیاں تھیں، ان کے کچھ نہ کچھ لوگ، کچھ افراد یا کچھ چھوٹے موٹے گروہ یا قبیلے جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہو چکے تھے، اور بہت سارے اس میں سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے۔ تو یہ تو پہلے 10-12-15 سال میں ہی، 10-12 سال میں ہی بہت ساری کامیابیاں جو ہیں وہ سمیٹ چکا تھا یہ ایک تحریک جو چلی۔ تو اس کے علاوہ روحانی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم جو ہے وہ رہتی دنیا تک کس طرح رہے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں، انہوں نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام اور جان نثاری کی مثالیں جو ہیں وہ قائم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، وہ ایک اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر ہی کئی گھنٹوں گفتگو کریں تو وہ ہمارے اوپر جو وہ ٹاپک جو ہے وہ ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نے توحید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے بغیر کوئی انسان جو ہے وہ مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمہ شہادت جو ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت نہ دی جائے تب تک ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مومن یا مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا یا اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتا۔ تو اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ اکثر جگہوں پر جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اذان میں اگر ہم دیکھیں تو ہر وقت مطلب روئے زمین پر اذان ہوتی رہتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے اس اذان کا ایک انتہائی لازمی حصہ ہے۔ اور نماز کے لیے، نماز میں درود شریف کا ورد جو ہے وہ نماز کا ایک لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ دنیا کی متاثر کن شخصیات میں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ سر فہرست ملتا ہے۔ پھر قیامت کے روز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ ملے گا ان کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ شفاعت کا جو ایک
ایک شفاعت کبریٰ ہے، یا ایون کہ شروع میں ہی میدان حشر میں بھی ایک سفارش جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی جائے گی، تو وہاں پر ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ حوض کوثر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام درجہ، یا جنت جو ہے اعلیٰ ترین جنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کر دی گئی۔ تو گویا کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور یہ تو وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوشش کی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن ہم نے اس کا اگر دوسرے پہلو میں دیکھیں تو ان کے جو دشمن تھے، ان کے جو مخالفین تھے، ان کی ریزسٹنس جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مشہور کرنے کے لیے یا بلند کرنے کے لیے، یا ان کے اس تحریک کے وسعت دینے کے لیے کئی دفعہ جو ہے جانے انجانے میں انہوں نے خود اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اسلام کے دشمنوں نے اور اسلام کے مخالفوں میں۔ اس کا بھی تذکرہ کئی دفعہ ہم پہلے گزر چکا، جیسا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے سورۃ المدثر کے ضمن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ولید بن مغیرہ، ایک بڑی میٹنگ جو ہے وہ کال کی گئی کہ ابھی حج کا سیزن آ رہا ہے اور قافلے جو ہیں وہ آئیں گے مکہ میں، اور وہ آ کر ادھر ادھر جب بات کریں گے یا ملے جلیں گے، تو اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے پاس جا کر اپروچ کرتے ہیں اور ان کو اپنا وہ قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ ان کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک طریقہ ہے، اس میں روڑے اٹکانے کے لیے بڑی لمبی تمہید کے ساتھ ہم نے وہ تذکرہ کیا تھا کہ وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سارے کے سارے جیسے ہی وہ قافلے آئیں گے مکہ میں، تو سب جو قریش کے یا مکہ کے جو لوگ ہیں وہ جا کر سب یک زبان ہو کر یا ایک ہی وہاں پر مطلب ایرگومنٹ جو ہے ان سے کریں گے یا ان کو بتائیں گے کہ اس مکہ میں ایک جادوگر، ایسا جادوگر جو ہے وہ آ گیا ہے، جو کہ خاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، ذرا اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ تو یہ انہوں نے وہاں پر طے پایا کہ بجائے اس کے کہ ہم مختلف باتیں کریں، سب جا کر ایک ہی بات کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس مکہ میں ایک ایسا جادوگر آ گیا جو ایسی باتیں کرتا ہے جس میں خاندانوں میں تفریق ہو جاتی ہے اور خاندان جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں، تو ذرا اس کی باتوں سے ذرا مطلب کیئرفل رہنا، ذرا احتیاط رکھنا۔ تو انہوں نے تو اس لیے یہ بات کی قافلے والوں کے ساتھ جا کے، مختلف قافلوں کے ساتھ جا کے، کہ کہیں وہ قافلے والے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن لیں، لیکن جس کو نہیں پتا چلنا تھا اس کے بھی کان میں بات ڈال دی کہ اس بستی میں، اس شہر میں ایک ایسا فرد جو ہے وہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کی باتوں کو نہیں سننا۔ تو ایک فطری طور پر اس کے بارے میں ایک سوچ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کون سی بات کرتا ہے یا کیسی ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا اس کا اثر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کو نہیں بھی پتا چلنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ہو سکتا ہے کہ چند قافلوں یا چند جگہوں پر جا کر اپنا دین حق جو ہے وہ رکھتے لوگوں کے سامنے، لیکن ان کے دشمنوں نے تھے سب کی زبان کے اوپر وہ لے آئے کہ یہاں پر محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ان سے بچ کے رہنا ذرا، اور ان کے نام کی ترویج جو ہے وہ انہوں نے انجانے میں خود ہی کر دی۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ شروع شروع کے دور میں جب کچھ محبت کے جذبات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ قریش والے اور مکہ والے کہ شاید آپ کے اوپر کوئی جن کا سایہ ہو گیا یا کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ اس میں اس طرح سے بدلاؤ آیا ہے، تو ان کو مختلف طرح کے مشورے دیتے تھے۔ شروع میں تو کچھ اچھے جذبات کے ساتھ وہ دیتے تھے، ایون کہ ایک دفعہ ایک عامل قسم کا کوئی شخص جو کہ جن وغیرہ نکالتا تھا وہ مکہ میں آیا، تو اس کو وہاں پر مکہ والوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک فرد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے اوپر کوئی جن کا سایہ آیا ہے، تو آپ ان کا دیکھیں اگر ان کا علاج ہو سکتا ہے تو وہ جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے ان سے پوچھا کہ میں اس طرح سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو مجھے ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ تو اس کے جواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے الفاظ جو ہیں وہ اس کو ذکر کیا اس کے سامنے، وہی خطبہ جو جمعے کے خطبے میں بھی اکثر ہم سنتے ہیں، الحمد للہ، الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ
وَنَا تَوَكَّلُ عَلَيْهِ، یہ خطبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اس کے الفاظ جو ہیں وہ رکھ دیے، تو اس خطبے کو اس نے بڑی غور کے ساتھ سنا اور بڑا اس میں کھو گیا جیسے، تو اس نے پھر کہا کہ ایک دفعہ پھر سنائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر سنائے، پھر تیسری دفعہ بھی اس نے سننے کے لیے کہا، تو تیسری دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے تو پھر وہ سمجھ گیا کہ نہیں، یہ کوئی کوئی ایسی ذہنی الجھن یا کوئی اس طرح کو کوئی جن کے سائے وائے کا کوئی معاملہ نہیں، یہ تو حق ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت لے آیا، وہ ایمان لے آیا۔ تو اس طرح سے ظاہری طور پر تو انہوں نے مخالفت میں بہت سارے اقدامات کیے، اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں ایک براڈ ویو سے، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدامات نہ کیے ہوتے اور ان کے خلاف بہت سارے معاملات اور بہت سارے لوگوں کو اکسایا نہ ہوتا، تو شاید یہ تحریک جو ہے وہ اس قدر جلدی اتنی شدت اختیار نہ کرتی کہ چند ہی سالوں میں وہ پورے علاقے میں، پورے حجاز میں، بلکہ حجاز سے باہر بھی اس کا نام جو ہے وہ لینا شروع ہو گئے لوگ، کہ ایک تحریک چل رہی ہے، ایک بندہ ہے جو مدینہ میں ہے، سوری مکہ میں ہے، جو کہ کچھ کلیم کرتا ہے نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا نام جو ہے وہ تو ان کے مخالفین نے خود مختلف انداز سے، چاہے ان کا انداز جو ہے یقیناً ضد اور ہٹ درمی اور مشقت کی معاملات میں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے اس کو مشہور کرنے میں ان کا بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ رول ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر ہے کہ انہوں نے تو اپنی تدبیریں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے، لیکن ایک اللہ کی تدبیر تھی، اور اللہ کی تدبیر کے سامنے تو دنیا کی کسی کی تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے مختلف موضوع اور بہت سارے مختلف پہلو اور بہت سارے مختلف ٹاپکس کے تحت یہ جو سلسلہ ہے، اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، نہ صرف اس دنیا میں، رہتی دنیا تک وہ بلند رہے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے یا نام مبارک جو ہے وہ سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ افضل ہے انسانوں میں۔ تو ورفعنا اللہ کا ذکر، تو ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر مشکل جو ہے اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑا واضح مفہوم ہے اس کا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف طرح کی تسلی دی، اس میں ایک یہ تسلی دینے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ گو کہ آپ کے اوپر کچھ مشکل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، یا آپ مشکل فیس کر رہے ہیں، یا جیسے جیسے آپ کو لگے گا کہ آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، لیکن یہ تسلی رکھیں کہ یہ مشکلات جو ہیں یا یہ جو تنگی ہے یہ عارضی نوعیت کی ہے، یہ ہمیشگی والی نہیں ہے، آپ کو بہت جلد جو ہے وہ ضرور آسانی جو ہے وہ ملے گی، یا جیسے یہ تنگی کا خاتمہ ہوگا آپ کے لیے آسانی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، یا یہ تنگی جو ہے یہ تو در حقیقت آپ کی آسانی کے لیے ایک پہلا قدم ہے، آپ کی آسانی کی منزل جو ہے اس کی طرف ایک پہلا قدم ہے۔ یہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی جو ایسی تحریکیں چلی ہیں جب وہ کامیاب ہوئیں، تو پھر کامیابی کے بعد وہاں پر کیسے خوشحالی ہوئی، یا کیسے وہاں پر پھر آسانی کا دور دارا ہوا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ شروع میں کس قدر وہ مشکل تھے، مشکلات تھے، مصائب تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گو کہ شروع میں وہ مشکلیں جو ہیں وہ بھی بڑھتی گئیں، لیکن ایک وقت آیا کہ مشکلوں کی انتہا جو ہے وہ ہوگی، اس کے بعد آسانیاں جو ہیں اس کا ریشو جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور مشکلات جو ہیں ان کا ریشو جو ہے وہ نیچے جو ہے آنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلبہ جو ہے وہ عطا ہوا، اور یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوئی۔ تو اور پھر اگر دنیا اور آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں تو یہ دوڑ دھوپ اور دنیا میں معاملات اور مشقت وغیرہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کچھ مشکلات اس میں آپ کو لگیں، لیکن اس کی منزل جو ہے وہ بہت آسان جگہ پر ہے، ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو اس بات کو دو مرتبہ بھی اس لیے دہرایا گیا کہ آپ کو ایک فطری، ایک بشری فطرت ہے ایک انسان کی، کہ اس کو کسی میٹر کے اوپر جب زور دینا ہو
تو کس بات کو دہرایا بھی جاتا ہے کہ تم یقین رکھو کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو دو دفعہ دہرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن حالات سے آپ کا وقت گزر رہا ہے اس وقت، تو یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں، بلکہ ان کے قریب ہی بہت اچھے حالات آنے والے ہیں۔ بظاہر یہ بات جو ہے وہ لگتی تھی کہ تنگی اور فراخی جو ہے، تنگی کے ساتھ فراخی ہو، یہ بات بظاہر یہ لگتا ہے کہ تنگی اور فراخی، یا آسانی اور مشکل جو ہے، دونوں ایک ساتھ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، لیکن یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی تنگی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو آسانی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے ایک شاعر کا ایک مصرع یا ایک قول جو ہے وہ تھا کہ ہر کیا تھا، ہر کمال کے ساتھ سوری، کمال کی سرحد جو ہے وہ زوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو کمال جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح سے زوال کے ساتھ کمال کی سرحد جڑی ہوئی ہے کہ جو جہاں پر زوال ختم ہوگا وہاں سے کمال جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویو جو ہے وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے نظام کے تحت چلتی ہے، کہ مشکل حالات کا سامنا کرنے والا اور اس کا ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کا سامنے کرنے والا، اپنے مقصد کے اوپر ڈٹا رہنے والا، کھڑا رہنے والا جو ہے، اس کو جب کامیابی ملتی ہے تو اس کی منزل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اس کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، یا اس کو بالآخر آسان منزل، آسان جو اس کی کامیابی ہے وہ اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اس تنگی سے گھبرا کر اپنے معاملات کو بگاڑ لیتا ہے، اپنے اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر نکل کھڑا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ کچھ آسانیاں اپنے لیے سمیٹ رہا ہو، لیکن اس کی منزل جو ہے وہ پھر سخت ہو جاتی ہے، اس کی منزل جو ہے وہ بھی پھر بہت کٹھن اور بہت ہی مشقت والی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو سختی کی زندگی گزار کر، یا سختی کے معاملات گزار کر، یا ریزسٹنس فیس کر کے جو آگے بڑھے گا کامیابی کی طرف، وہی در حقیقت ایک آسان منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور آسان منزل جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس آیت کو بھی مختلف پہلو سے اور مختلف انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اب یقین رکھیں کہ یقیناً بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو پس آپ فراغت میں محنت کیجئے۔ کس بات پر محنت کیجئے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ رغبت کیجئے۔ پس آپ جب فراغت ہو آپ کے اوپر، تو آپ جو ہے وہ اللہ کی عبادات وغیرہ جو ہیں ان میں محنت کیجئے، اور اللہ کا ذکر جو ہے اس میں آپ مشغول رہیں، اور اللہ کی طرف اپنا لو جو ہے اپنے وہ لگا کر رکھیں، اپنے اللہ کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے اس کو اسٹیبلش رکھیں۔ جب بھی آپ فارغ ہوں، کس چیز سے فارغ ہوں؟ دنیاوی معاملات سے۔ دنیاوی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی معاملات میں تو ان کے خاندان اور دیگر معاملات کے علاوہ جو مین ان کا جو ٹارگٹ تھا، یا مین ان کا جو مقصد تھا، یا مین ان کا جو ایک جدوجہد تھی، وہ تو اسلام کی تبلیغ ہی تھی، وہ تو اللہ کا نام بلند کرنا تھا، اس کے راستے والے میں آنے والی پریشانیاں جو ہیں ان کو فیس کر کے ان کو عقلہ کما کرنا تھا، انصاف کا ایک دور دارا یا انصاف کا نظام جو ہے وہ اس کو رائج کرنا تھا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھے، انہی میں وہ مشغول رہتے تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ ان سارے کاموں سے فارغ ہوں، ظاہری اعتبار سے جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، چاہے وہ دن کے وقت میں یا رات کے وقت میں، اور خاص کر رات کا وقت جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے کہ جو کہ آرام کا وقت ہوتا ہے، جہاں پر سب جو ہے وہ ادھر ادھر سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ وقت جو ہے وہ فراغت کا وقت ہوتا ہے۔ یا دن کے اوقات میں بھی جب بھی آپ کو وقت میسر ہو، تو آپ اللہ کی عبادات میں اپنا فارغ وقت جو ہے وہ صرف کیا کریں، اس کا ذکر جو ہے وہ کرنے میں صرف کیا کریں، اور اس کے ساتھ اپنا لو جو ہے، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش رکھے، اسی سے اپنی امیدیں ساری وابستہ رکھے، اور اسی سے دعائیں مانگتے رہیں، اسی سے اپنی ہمت اور استقامت کے لیے مطلب التجا کرتے رہیں، کیونکہ وہی ہے ہستی جو کہ سب باتوں کو، سب دعاؤں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہ جو ہے آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت کھلا چیلنج ہے۔ یقیناً یہ آیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ فری ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ فری جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے ہے، ادروائز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک کنیکشن جو ہے اسٹیبلش تھا، اس کی تو کوئی مثال جو ہے وہ، ہم تو اس کا لیول جو ہے وہ بھی سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس قدر مضبوط تھا۔ لیکن ظاہری اعتبار سے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا وقت میسر ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر اور اذکار کرتے۔ لیکن اس کے برعکس آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ اگر اس آیت کو دیکھا جائے اور اس کے کنٹیکس کو دیکھا جائے تو کوئی مومن جو ہے اس کی زندگی میں کوئی لمحہ فراغت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر مومن جو ہے وہ تو ہر وقت اپنے آپ کو مشغول مطلب رکھنے کا اس کے پاس ایک بہانہ ہے کہ جب بھی دنیا کے دیگر معاملات، جس طرح کے معاملات ہیں، چاہے وہ روزی روٹی کے لیے ہیں، چاہے دیگر معاشرتی معاملات میں ہیں، چاہے دیگر فرض عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ ہیں، تو ساری یہ چیزیں ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد جو تھوڑا وقت بچ جائے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کی یاد میں اور اس کے ساتھ دعائیں اور اسی کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرنے میں صرف کیا جائے۔ لیکن مجھ سمیت، میں تو اپنی بات تو کرتا ہوں، تو میں یقیناً اس میں بہت حد تک ناکام ہوں کہ بہت سارا وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گزر گیا، بہت سارا وقت جو ہے وہ ایسے فضول باتوں میں گزر گیا، وقت جو ہے وہ ہمارا اسی طرح سے نکلتا جا رہا ہے، جبکہ ان دو آیات کے مطابق تو ایک مومن کے پاس فارغ وقت جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فارغ وقت جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں صرف کرنا جو ہے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے لیے سوچ کرنا، اس کے لیے مطلب اپنے امیدیں سے ہیں وہ بھی ساری اسی سے وابستہ رکھنا۔ تو یہ ایک بہت واضح آیات ہے، میرے پاس زیادہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے اس کا ذکر کروں۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات سے نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر سکیں، اور دنیا کی زندگی میں مہلت ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات میں اپنا جو سیونگ اکاؤنٹ جو ہمارے پاس ہے اس میں اتنا کھاتا ضرور اپنا بڑھا لیں کہ آخرت میں ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ قیامت کی ہر طرح کی سختی سے دور رکھے گا، جن کو اللہ تعالیٰ، اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص مطلب سایہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میدان حشر میں بھی ملے گا، اور اس کے بعد کی منزلیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، کچھ اضافہ اگر ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر معذرت کہ آج میں یقینی طور پر مس کر دیا، مجھے بالکل بھی ذہن میں نہیں رہا کہ آج ہمارا حدیث کا سبق تھا۔ باہر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے معاملات کرے جو ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے ہمارے لیے مددگار ہوں انشاءاللہ۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ جی اجازت چاہتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں ہمارے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ جو ہے وہ بھی قبول ہدایت کے لیے کھول دے، اور ہمیں بھی یہ ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم اس ہدایت کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں، بلکہ ہمارے راستے میں تو آنے والی کون سی مشکلات ہیں، صرف وہ شیطانی وسوسے ہیں عام زندگی۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے دنیا میں تو بہت سے مسلمان بہت ساری بڑی بڑی مشکلات میں گھرے پڑے ہیں، جیسا کہ اگر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو دیکھا جائے کہ وہ کس قدر مشقت کی زندگی ان کی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمت و طاقت جو ہے وہ نصیب والوں کو عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ جگہوں پر مسلمان جو ہے وہ اسی طرح سے مشقت کا یا مطلب ظلم و ستم کا سامنا جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے۔ تو ہمارے لیے تو بالکل آسان سی زندگی ہے، بالکل آسان تھا ہمارا ماحول ہے۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ رہنے سہنے میں کچھ کچھ اس کی انکم وغیرہ میں یہ کچھ اونچ نیچ ہے، تو یہ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں اس میں کتنی مشقت ہوگی، بالکل بھی نہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا جو ہے وہ ہمارے نصیب میں اور ہماری توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، تو پھر تو یہ مشکلیں جو ہیں وہ یہ مشکلیں تو ہے ہی نہیں در حقیقت۔ تو اس کے باوجود، اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود، ہم نے بعض دفعہ خود ہی اپنے آپ کو مشکلات میں گھیرا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم نے خود ہی اپنے لیے وہ مشکلات چن کر ہم اپنے کمر کے اوپر لاد لیتے ہیں جو کہ بالکل غیر ضروری ہیں، وہ بالکل غیر شرعی بھی ہیں،
اور ان معاملات کو ہم نے اپنے اوپر جیسے دنکا ہوتا ہے، پھر اس کی ٹینشن میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیے پھر ہم اپنی جان جو ہے وہ ہلکان کیے رہتے ہیں. جبکہ آج کے سبق میں ہمیں واضح پتہ چل گیا کہ آپ کا یہ وقت جو ہے، آپ کے جو وسائل جو ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے راستے میں اور اللہ کے لیے ہی ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہماری ہماری رہنمائی کرے، ہماری مدد کرے، ہمارے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کھول دے، ہمارے سینے کو بھی اللہ تعالیٰ کھولے، اور اس میں ہدایت ایسی بھر دے کہ ہم بھی اس مشکل کو، جو کہ ہم نے خود اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے، تاکہ ہم اس مشکل بوجھ کو ہم اپنے اوپر سے ہٹا کر ایک آسانی کی منزل جو ہے اس کی طرف رواں دواں ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. دیگر جتنے معاملات میں بھی جو کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ بیماری کے معاملات ہیں، کچھ بچوں کے معاملات ہیں، کچھ دیگر معاشی اور معاشرتی معاملات ہیں، تو سب معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمارا خاص حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خاص آسانیاں پیدا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ اور سارے بہن بھائی عزیزوں کے عرب اور مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.